کو بات سمجھ میں نہیں آتی، چلے اسلام کو بدنام کرنے، چلے مسلمانوں کو بدنام کرنے، چلو قرآن کو بدنام کر لے، تم تھک جاؤ گے اور تمہارے الزامات ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی اسلام بدنام نہیں ہو سکتا، قرآن بدنام نہیں ہو سکتا۔ اور تو اور جناب، اللہ کے نبی کی سنت کے جو فائدے ہیں اس کا فائدہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری انہی سنت کو مٹانے کے لیے کون کوشش کر رہا؟ یہ یہودی۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، اگر آدمی اس کو مستقل کرے تو مرتے وقت اس کو ایمان نصیب، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ لیکن اس سنت کو مٹانے کے لیے یہ یہودی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سنت کون سی ہے؟ اگر آدمی کثرت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرے، اس سنت پر عمل کرے اپنی زندگی میں، تو مرنے کے وقت جو شیطان ہوتا ہے وہ شیطان مرنے کے وقت قریب آتا ہے۔ آدمی کو پیاس لگتی قریب المرگ میں، جب آدمی کی موت قریب ہو جائے تو آدمی کی بہت پیاس لگتی۔ جب ان کو ملک الموت دکھنے لگے تو آدمی بے چین ہونے لگتا ہے۔ کچھ دیر پہلے انسان کو اپنا سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا تو آدمی پریشان ہونے لگتا، پیاس لگتی لیکن پانی نہیں مانگ سکتا، تو شیطان پانی لے کر سامنے کھڑا رہتا، وہ کہتا ہے پانی دے دوں گا لیکن تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو، تم کلمے کا انکار کرو۔ تو جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس وقت اگر مرتے وقت اگر شیطان کی حمایت میں آ جاتا ہے، پانی پینے کی غرض سے کلمے کا انکار کر لیتا ہے یا محمد رسول اللہ کا انکار کر لیتا ہے، تو وہ آدمی جب مرے گا تو اس کی موت حالت کفر پر ہوگی۔ بھلے ہی پوری زندگی اچھے اعمال کیے ہوں، لیکن اگر مرا کفر کی حالت میں ہے تو مرنے کے بعد اس کو جہنم جانا ہوگا، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں نا سب لوگ کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ خاتمہ بالخیر کا مطلب اے اللہ ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں۔ ہر کوئی دعاؤں میں مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے یہ دعا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو ایمان کی حالت میں موت ہو، اس کے لیے ایک سنت ہے۔ کون سی سنت؟ مسواک والی سنت، کہ بھئی مسواک کریں گے تو اس مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب مرے گا، شیطان لاکھ کوشش کر لے گا، پھر بھی اس آدمی کی موت حالت ایمان پر ہوگی مسواک کی برکت سے۔ اب یہودیوں کو پتہ چلا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اچھا بھائی، ہم تو مسلمانوں کو کفر کی حالت میں مارنا چاہتے، ہمارا دشمن تو مسلمانوں سے ایسے 24 کا آنکڑا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس سنت کو ختم کرو۔ ان یہودیوں نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے پتہ لگایا کہ اگر کوئی مسلمان مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس نماز کا۔ اور اس مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی مسواک کی وجہ سے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم ٹوٹل مسلمانوں کو کفر کی حالت میں مارنا چاہتے، کفر کی حالت میں مرے گا ہم کو سکھ اور چین ملے گا، ہمارا دشمن یہ مسلمان۔ یہودیوں کا کہنا۔ تو ان یہودیوں نے پتہ ہے مسواک کو دور کرنے کے لیے کیا چیز وجود میں لایا؟ برش اور کولگیٹ۔ یہ برش اور کولگیٹ کیا ہے؟ ایک سازش کا حصہ ہے میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں۔ آج گھر میں مسواک نہیں ہے، آج برش ہے، کولگیٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ میں کولگیٹ۔ یہودیوں کی سازش ہے، آپ کو سنت سے دور کرنے کے لیے اس کا عمل ہے۔ آپ کم سے کم مسواک جیسی سنت پر عمل کیجئے۔ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ مسواک جیسی سنت کو، اللہ کے نبی کی اس پیاری سنت کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ یہودی اس حد تک سازش کر رہے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے پہلا کام کیا کیا؟ لفظ اقرا پر عمل کیا۔ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، پڑھو۔
تو انہوں نے صرف اقرا پر عمل کرنے کے لیے کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، اسکولز بنائے۔ ہم مسلمانوں نے کہاں بنایا بتائیے تو؟ ہم مسلمانوں کا جو مدرسہ بھی ہے، جو مکتب بھی ہے، کتنی محنت مشقت سے چلتا ہے۔ چندہ کرتے ہیں، رسید لے کر جاتے ہیں، تب جا کر وہ مدرسہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا، یہ مکتب نہیں ہوگا، ہمارے علماء چندہ نہیں کریں گے تو قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو بچے نہیں پڑھیں گے، تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تو عالم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ حافظ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ عالم کہاں سے پیدا ہوگا؟ آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے عالم کہاں سے ملے گا؟ جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا کہاں سے ملیں گے؟ عید کی نماز پڑھانے کے لیے عالم صاحب کہاں سے تقریر کریں گے؟ جب مدرسہ نہیں ہوگا تو عبداللہ سالم جیسا، حفظ الرحمان قاری حفظ الرحمان جیسا، اور حافظ صاحب جیسا، امام صاحب جیسا مولانا کہاں سے آئیں گے؟ ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے ان مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء کو چندہ نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کو چندہ کر کر مدرسے میں جمع کرنا چاہیے کہ نہیں، ان مدرسوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے قرآن زندہ ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے حافظ قرآن ہمیں ملتا ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے مدرسہ ہمیں، ان مدرسوں کی وجہ سے ہمیں عالم دین ملتا ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کی پہچان ہمیں ہوتی۔ ورنہ اگر ہمارے علماء نہ ہو، ہمارے مدارس نہ ہو، میرے بھائیوں صرف 15 نہیں 20 سال کے لیے یہ مدرسے میں تالے لگا دیجئے، صرف جائیے مسجد میں نماز پڑھ کے آ جائیے، مکتب بھی مت رکھیے، بچوں کو قرآن کی تعلیم مت دیجئے، مدرسہ بند، مکتب بند۔ 20 سال کے بعد جو نسل پیدا ہوگی، جو ہمارا بچہ جو 1 سال کا تھا 20 سال کا ہوگا، آپ اس بچے سے پوچھو کہ ہاؤ مینی خدا are there in the world، کہ دنیا کے اندر کتنے خدا ہے بتاؤ۔ 20 سال کے بعد ٹوٹل گاؤں میں جتنے بھی بچہ ہوں گے ان کو یہی پتا نہیں ہوگا کہ ہمارا خدا ایک ہے کہ ہمارا خدا 1 کروڑ ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوؤں کے اندر کیا ہوا؟ ہندوؤں کے اندر یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کے ہاں ان کے گرنتھ نہیں پڑھائے جاتے، ان کے ہاں ان کے ایشور کے بارے میں نہیں بتائے جاتے، ان کے ہاں صرف پوجا کرایا جاتا ہے، ان کے ہاں صرف وہ آتے ہیں پجاری لوگ، وہ منتر پڑھ دیں، بھلے ہی وہ منتر غلط ہو، منتر کیا ہے، منتر میں کیا کہا گیا وہ پتہ نہیں ہوتا۔ پوجا کرانے والوں کو بس منتر ہونا چاہیے، سواہا سواہا کر دیا، شادی کے منڈپ میں اوم منگلم سواہا، اوم کرو کرو سواہا، اوم دیوس سواہا، وہ خدا کو بھی مار کر چلے گئے، دیوس دیوی کو بولتے، وہ اس میں بولتے اوم دیوس سواہا، ہمارے تمام دیوی کو بھی مار دے، تو جلا کر بھسم کر دے، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، اگر مدارس نہیں ہوں گے، اگر مکاتب نہیں ہوگا، اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم اور آپ اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ یہودی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے چندہ کرتے ہیں، یہودی عالم نہیں، یہ یہودی، اور تعلیم پر محنت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں آپ تحقیق کر لیجئے، ایجوکیشن کے میدان میں سب سے آگے اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، یہودی سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ ہم مسلمانوں میں تو بہت کم ملیں گے۔ بھارت کے اندر جو مسلمان کمزور ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جہالت ہے، الٹریسی ہے۔ بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ چونکہ مسلمان بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، اور ایسا یقیناً ہوتا ہے۔ ہم مسلمان کھانے میں زیادہ دھیان دیتے، ہم مسلمان پڑھنے میں کم دماغ لگاتے۔ ہم مسلمانوں کا بچہ، یہودی بچہ، ان کے پاس پہلی چیز تو تعلیم پر یہودی محنت کرتے ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟
دوسری چیز ان یہودیوں نے، اور تعلیم پر اسلام کا پیغام ہے کہ تعلیم پر محنت کرو، طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرو، لیکن ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ دوسرا راستہ کس پر، دوسری بات کون سی ہے جس پر یہودیوں نے عمل کیا؟ دوسری بات تجارت ہے۔ تجارت میں یہودیوں نے بہت محنت کی۔ ہمارے بچوں کے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے، 30,000 روپے ہو جائے، 50,000 روپے ہو جائے، تو ہمارے بچے موبائل خریدنے کے لیے پہنچ جاتے۔ موبائل سب سے بڑھیا پکچر کس میں آئے گا وہی موبائل لیتے ہیں، سب سے سیلفی کس میں اچھا آئے گا وہی موبائل خریدتے ہیں۔ یہودی بچہ اپنا پیسہ موبائلوں میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کے پاس 50,000 روپے آتا ہے تو وہ اس 50,000 کو 60,000 70,000 1,00,000 کیسے بنائے گا، اس کے لیے ترکیبیں کرتا ہے وہ بچہ۔ ہمارے بچوں میں، یہودی بچے میں یہ فرق ہے۔ جو بچہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تجارت کی میدان میں کون آگے؟ یہودی۔ 800 780 پروڈکٹ یہودیوں کے دنیا میں ہیں، 780۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو دوائی کھاتے ہیں نا، دوائی میڈیسن جو کھاتے ہیں، اس دوائی کا فیصلہ بھی یہودی کرتا ہے۔ یہودی، بتائیے، تجارت کی دنیا میں بے تاج بادشاہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تجارت کی کہ نہیں کی ہے؟ ہمارے نبی نے تجارت کی، جناب محمد الرسول اللہ نے تجارت کی۔ 15 سال کی عمر سے لے کر آپ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی، نبوت ملنے تک محمد الرسول اللہ تجارت کرتے رہے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ تجارت کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ اونٹوں کے تاجر تھے، آپ علیہ السلام اونٹوں کے بڑے تاجر مانے جاتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے اونٹوں کی تجارت کو ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر بھی ورنن کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ یوں کہا ہے، اس طرح یس پرواہی جو ودومنتو دیوردش ورتما ورسمارتش دیو اجہیڑتی دیوشمارا اپس پرش ودومنتو۔ آپ علیہ السلام کل کی اوتار انتم زمانے میں 20 اونٹنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اونٹ کا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے محمد رسول اللہ کے اونٹ کا چرچا ہمارے اس دیش کے، ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے کتابوں کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام تاجر تھے۔ ہمارا جوان تجارت نہیں کرتا، نبی کی تجارت والی سنت پر مسلمان عمل نہیں کرتا۔ کون عمل کر رہا ہے؟ یہودی عمل کر رہا ہے۔ یہودی الگ بات ہے کہ عمل کر کے ناجائز طریقے پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا، لیکن ہم مسلمان نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ مولانا جب 5 10 15 20 لاکھ روپے ہوگا تبھی ہم تجارت کریں گے۔ میرے بھائیوں ذرا یاد کیجئے، 5 15 لاکھ 20 لاکھ تجارت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی رقم چاہیے۔ ارے دودھ بیچتے بیچتے بہار کے اندر سی ایم بن سکتا ہے، چائے بیچتے بیچتے اس دیش کے اندر پردھان منتری بن سکتا، نیوز پیپر بیچتے بیچتے ڈاکٹر APJ عبدالکلام بن سکتا، کولڈ ڈرنک بیچتے بیچتے انل امبانی بن سکتا، کنڈکٹری کرتے کرتے کوئی بڑا اسٹار بن سکتا ہے۔ تو ذرا یاد کرو، آپ اگر 50,000 روپے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو گے تو آپ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، آپ کو ایمانداری سے تجارت کرنی پڑے گی۔ تجارت کی سنت پر عمل کسی نے کیا ہے؟ یہودیوں نے کیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو ہمارے نبی کی سنت کو اپنائے گا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا۔ تو یہودی دنیا میں کامیاب ہے، مرنے کے بعد ثواب نہیں ملے گا، الگ مسئلہ ہے، ان کو چاہیے بھی نہیں مرنے کے بعد ثواب۔ یہودی کہتا ہم تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے آقا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت جو ہے ہم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہے۔ لیکن مسلمانوں نے صرف یہ بھارت کا مسلمان نہیں، یہ کھڑگپور کا مسلمان، آپ کے بستی کا مسلمان نہیں، مسلمانوں نے قرآن سے حدیث سے رشتہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ 22 ارب کنٹری، کتنے؟ 22